السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ معزز اہل علم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، محترم بچوں، سامعین و سامعات، موضوع خطابت ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و ضرورت۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد کیا۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، نیک اعمال میں کچھ گناہ میں آگے ہیں تو کوئی نیک اعمال میں آگے ہے۔ البتہ یہ بات دونوں میں پائی جاتی ہے کہ دونوں گنہگار ہیں۔ اچھا انسان بھی، اس کے اندر بھی گناہ کے کام پائے جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے، اور برا انسان اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں۔ نیکی کے ساتھ ایک چیز کا ان کے اندر پایا جانا ضروری ہے، وہ ہے توبہ۔ اور برے لوگوں کے لیے بھی جنت ہے اگر ان کے اندر توبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں اگر کوئی انسان جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی معافی طلب کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم اور آپ بہت ساری دعائیں ایسی پڑھتے ہیں جس میں توبہ اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہے، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں اسی موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ ٹاپک ہے توبہ و استغفار کی اہمیت اور ضرورت۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے توبہ کا معنی الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، انسان کا گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ آسان لفظ میں آپ اس طرح کہہ لیں، ایک انسان غلط راستے پہ چلتا ہے، اس کا یو ٹرن لے کر واپس اچھائی کی طرف آنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور استغفار کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے بارے میں اس کی تعریف کی ہے طلب المغفرۃ بالدعاء، دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ انسان برابر کوشش میں لگا رہتا ہے، گناہ پہ ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسا مومنٹ آیا، ایک کسی حادثے کی وجہ سے وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ گیا۔ گنہگار تھا، پورے گناہ میں لت پت ڈوب چکا تھا اچھی طرح، لیکن کوئی مومنٹ ایسا آیا کہ وہاں سے وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنے کے بعد جو اس نے گناہ کیے تھے اس سے معافی مانگا اور اللہ رب العالمین کی مغفرت مانگنا شروع کر دیا۔ جو آج کا ٹاپک ہے، اس کا رمضان سے کیا کنیکشن ہے؟ توبہ و استغفار کا رمضان سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کے اوپر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ یعنی چیپٹر آف بر اینڈ صلہ، اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، 3 مرتبہ آمین بولا۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہی حدیث ہے، اس میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف امرئ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی برباد ہو جائے، اس کے لیے خسارہ ہے۔ کون شخص ہے؟ ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا، اس کی زندگی میں رمضان آیا، فلم یغفر له، ایسی اس نے عبادت ہی نہیں کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہی نہیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ آمین بولو اس پر۔
قل آمین، آپ آمین بولو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقلت آمین، میں نے کہا آمین. یعنی یہ سمجھے کہ اس شخص کے لیے بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، توبہ و استغفار نہیں کیا. تو یہ ہمارا کنیکشن جو ہے ڈیپلی کنیکشن رمضان سے اس ٹاپک کا ہے. تو اس لیے کچھ ایام اور بھی باقی ہیں، اگر ہم نے ابھی بھی توبہ نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں کچھ ایام اور بھی باقی رکھے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اب آتے ہیں توبہ کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف توبہ. توبہ کی اہمیت کیا ہے، ہمیں کیوں توبہ کرنی چاہیے. تو کچھ فائدے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں اس کی اہمیت پہ. سب سے پہلی چیز، توبہ جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین توبہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے، توبہ مانگنا چاہیے. ایک حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے. رات کو اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے اللہ رب العالمین. کیوں پھیلاتا ہے؟ کہ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں جس نے گناہ کیا ہے رات میں اللہ رب العالمین نے ہاتھ پھیلائے ہیں تاکہ وہ انسان توبہ اللہ رب العالمین سے مانگ لے، وہ پلٹ کر آ جائے اللہ کی طرف. اسی لیے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. اور یہودیوں کا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بند ہیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ مغلولتان کہتے تھے، مغلولہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بند ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کا انکار کیا اور کہا، اس کی نکیر کرتے ہوئے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. یہی کھلے ہوئے ہاتھ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتا ہے مجھ سے توبہ مانگ لو. رات میں پھیلاتا ہے دن میں گناہ کرنے والوں کے لیے اور دن میں پھیلاتا ہے رات میں گناہ کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے. تبھی تو اللہ رب العالمین نے اتنی سب ہمارے لیے جو مواقع نصیب فرمائے ہیں کہ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. ہاتھ پھیلانے کا مطلب کیا ہے، ایک انسان اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ من سأل ومد یداہ للہ لم یرجع مفلسا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے وہ کبھی مفلس بن کے واپس نہیں پلٹتا. یعنی بغیر کسی چیز کے وہ نہیں آتا، اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے. تو پورے حدیث کا جو خلاصے کے طور پہ جو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. دوسری چیز اہمیت کے اوپر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. بہت سارے کام ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان جب توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب بے حد خوش ہوتا ہے. کیا دلیل ہے اس پر؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبد من احدکم سقط علی بعیر وقد اضلہ فی ارض فلات. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا، اللہ رب العالمین بے حد خوش ہوتا ہے، حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین. کب خوش ہوتا ہے؟ کہا بتوبۃ عبدہ، جب اس کا بندہ اس سے توبہ مانگتا ہے، گناہوں سے پلٹ جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بے حد خوش ہوتا ہے، حد سے زیادہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. پھر کہا کہ من احدکم سقط علی بعیر، حدیث میں مثال یہ دی گئی کہ ایک انسان راستے پہ چلا ہوا ہے، ایک ڈیزرٹ پہ ہے، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کے ساتھ ایک کیمل تھا، اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں تمام کی تمام اس پر، اور ایک بڑا سا ڈیزرٹ ہے، کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. انسان یہ امید کرتا ہے کہ اب تو مجھے بچنا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، دور تک نظر بھی نہیں پڑ رہی کسی پہ، کھانے پینے کی چیزیں بھی چلی گئی اور میری سواری بھی چلی گئی، میری زندگی تو ختم ہو گئی یہیں پہ. یہ انسان سوچ کر بیٹھتا ہے. پھر اس کو آنکھ لگتی ہے، اس کے بعد آنکھ جب کھلتی ہے جو چیز اس کی ضائع ہو گئی تھی،
گم اور مس ہو گئی تھی واپس اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اب اس کو کیسے خوشی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر بتائی کہ جس طرح اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے اس کے جانور کے پورے ساز و سامان کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ واپس پلٹ آنے پہ، اللہ رب العالمین کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد واپس اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے. ایک بچہ ماں کو بڑا پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ پریشان کرتا ہے. ماں نے کچھ کہہ دیا، مار دیا، اب بچہ کس کی طرف جاتا ہے؟ کسی اور کی طرف نہیں جاتا. محبت ایسی ہے کہ ماں کے گود میں ہی گھستا ہے، مار بھی کھاتا ہے ماں کا اور ماں کے گود میں ہی گھستا ہے. اسی طرح سے دنیا کی ایک میراکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. توبہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کے اندر خشیت، اللہ کا ڈر آ جائے تو انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. اس طرف وہ چیز ہے اس طرف بھاگتا ہے. لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کی توفیق ایسی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر آتا ہے. یہ ایک میراکل آپ اس کو کہیں، یہی توبہ ہے. پھر اس کے بعد گناہ کے بعد، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے انسان سے گناہ کا ہونا یہ بشری تقاضے کے تحت اس کے انسان ہونے کے ناطے ہو ہی سکتے ہیں اسے. پھر اس کے بعد کہ انسان سے گناہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کے بعد انسان کا اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنا یہ بڑا اہم ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بہت گناہ کر چکے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، ان بندوں سے آپ کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ کہا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دیتا ہے. کتنے گناہوں کو بخشتا ہے؟ پوری زندگی گناہ کیے، اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے توبہ مانگتا ہے، گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے. جو پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا، ایک آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت، اللہ کی مغفرت مانگتے ہوئے نکلتا ہے، وہ پانی ایک قطرہ، ایک ڈراپ جہنم کی آگ کو اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. یہ توبہ ہے. ایک غلط کانسیپٹ ہمارے درمیان مشہور یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو واپس توبہ اس لیے نہیں مانگتا کہ اتنے میرے گناہ ہو چکے ہیں تو اللہ میری توبہ کہاں قبول کرے گا. یہ غلط چیز ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے. ایک انسان نے 99 لوگوں کا قتل کیا. ایک آدمی کے پاس جس کو کہا جاتا ہے عالم، اس کے پاس جا کے پوچھتا ہے تو کہتا ہے نہیں تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے اس زمین پر جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے تم کو اس کا صحیح جواب دے دے گا. تو علماء بھی ایسے ہونے چاہیے جو برابر، ورنہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 2-3 مہینے 5 مہینے ایسے سیکھ کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ دین کے نام پہ فتنے مچانے لگتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ اپنے جو صحیح دین دینے والے ان علماء سے پڑھ کر آئیں گے تو صحیح جواب بھی دیں گے. تو ایسے ہوا کہ پھر وہاں پہ جانے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس بستی میں ایک عالم ہے، وہاں پر تم جاؤ، جانے کے بعد وہاں توبہ وغیرہ کی بات ہو جائے گی، بتا دیں گے تم کو صحیح جواب. ابھی جانے کے درمیان میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے نا، انسان یہ سمجھ کر توبہ کرنا چھوڑ نہ دے کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے. نہیں، اللہ رب العالمین نے تو اس آیت میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی بھر بھی ہو جائیں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. جمیعہ کا لفظ لایا، جمیعہ کا مطلب all، تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین بخشنے پر قادر ہے اور بخش دے گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا وہ کیوں بخش دے گا؟ کہا انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اسی لیے تو اس کے پاس پلٹو. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشے گا. یہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی سے توبہ مانگے. اس کے بعد توبہ انسان مانگتا ہے تو کب تک انسان توبہ مانگتا ہے؟ تو توبے کی اہمیت دیکھیں، اللہ رب العالمین نے توبے کا جو ڈور ہے اس کو اوپن رکھا ہے قیامت تک. قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس ڈور کو اوپن رکھا ہے تاکہ میرے بندے چاہے ان سے جتنے گناہ ہو جائیں کسی بھی وقت میری طرف آئیں اور مجھ سے توبہ مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں ان کو معاف کر دوں گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ڈور کو قیامت تک کے لیے اوپن رکھا. حدیث آپ کے سامنے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابلیس یا ربی
وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواہ احمد باسناد حسن. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابلیس نے کہا اللہ رب العالمین سے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا یا ربی، اے میرے رب، وعزتک، تیری عزت کی قسم. یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں. لا ابرح اغوی عبادک، برابر میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، سیدھے راستے سے ہٹاتا رہوں گا ان کو، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک کہ ان کی روحیں ان کے اندر ہیں تب تک میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو گمراہی کی طرف لے کر جاؤں گا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، فرشتوں نے کیا، اس ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس ابلیس کو دور کر دیا، جنت سے نکال دیا، اسی کی دشمنی میں آیا. اور جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو نکالا گیا جنت سے، یہ پورے بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کے تمام بچوں سے دشمنی نکالتا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے. تو اسی نے کہا اللہ رب العالمین سے، چیلنج کے طور پر کہا کہ تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو جب تک ان کے اندر روح ہے، ان کے اندر جان ہے، تب تک میں ان کو سیدھے راستے سے، تیرے راستے سے دور کرتا رہوں گا، ان کو گمراہی پہ لے جانے کی کوشش کروں گا. اب اللہ رب العالمین نے اس کا چیلنج سن لیا تو اپنا بھی چیلنج بیان کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم، میں ان کو برابر معاف کرتا رہوں گا. تو ان کو برابر گمراہ کرتا رہے گا، میں ان کو برابر معاف کرتا رہوں گا. کب تک معاف کرتا رہوں گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا مستغفرونی، بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھ سے استغفار طلب کرتے رہیں، مجھ سے معافی مانگے، چاہے تو ان کو جتنا گمراہ کرے گا، جب تک وہ معافی مانگیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. اللہ رب العالمین نے کہا. یہ کتنی بڑی رحم کی بات ہے، اللہ رب العالمین کے احسان کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس توبہ کے دروازے کو قیامت تک کے لیے کھول کر رکھ دیا. چاہے جتنے گناہ ہوں، پلٹ جاؤ، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. پھر اس کے بعد گناہ کے بعد، یہ جو انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے بہترین قرار دیا. بہترین معنی بیسٹ. ایک انسان بہت اچھا بنتا ہے کب؟ جب گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. تو عجیب بات ہے نا کہ ایک انسان گنہگار بھی ہے اور اللہ اس کو کہتا ہے بہترین ہے یہ شخص، اچھا ہے یہ شخص گناہ کرنے والا. تو حدیث آپ کے سامنے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر بنی آدم گنہگار ہے. خطاء بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے، اس سے گناہ پر گناہ ہوتے رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین گناہ کرنے والا، ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے اور شریعت اس کو بولتے ہیں اچھا بھی ہے. ایک کنڈیشن پہ اس کو اچھا بولتی ہے، کیا ہے؟ کہا کہ التوابون، وہ توبہ بھی کریں گے. سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف گناہ ہونے کے بعد پلٹ کر آتا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہترین گنہگار ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہ کے بعد توبہ کی صفت پائی جاتی ہے. اس کے بعد توبہ کی عظمت، توبہ کا لیول ایسا ہے کہ توبہ انسان کرتا ہے نا تو اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین ڈیلیٹ کر دیتا ہے. جتنے اس نے گناہ کیے ہیں توبہ کی وجہ سے، اگر سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بہت سارے اس سے گناہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. گناہ تو کیا ہے، بہت زیادہ گناہ کیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد کہا اس کے گناہ ہی نہیں ہے، ایسا ہو گیا وہ شخص. پھر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیا. اللہ رب العالمین انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز توبہ کی، ایمان لائے، نیک اعمال کیا. اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. انسان گناہ بھی کیا ہے، بہت سارے گناہ ہو گئے، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے مجھ اور آپ پر.
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم، یعنی اللہ رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرتا ہے، یہ توبہ کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا انسان کی توبہ کب تک قبول ہوگی، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کب تک توبہ کریں گے۔ ایک تو چیز ہے کہ قیامت تک، یعنی کہ آپ سمجھے کہ سورج جس جانب سے نکلتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، قیامت کے قریب کیا ہوگا، الٹے جانب سے سورج نکلے گا، سن سیٹ جس جانب سے ہوتا ہے اس جانب سے سورج نکلے گا۔ تو ایسے وقت میں قیامت کا قریب یہ وقت ہے، اللہ رب العالمین کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو ہو گیا پوری امت کے لیے۔ اب پرسنلی ایک ایک انسان کے حساب سے توبہ اس کی کب تک قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو غرغرہ نہ آئے۔ اب غرغرہ کیا ہے؟ غرغرے کی تفسیر میں یہ کہا گیا انسان مرنے کے پہلے، اس کی جان نکلنے کے پہلے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، سکرات کی حالت ہوتی ہے، اس کے منہ میں پانی یا کوئی پتلی سی چیز ڈالی جاتی ہے تکلیف کو دیکھ کر، لیکن وہ نگلنے کی کوشش کرتا ہے، نگل نہیں پاتا، تکلیف ایسی ہے کہ نگل نہیں پاتا، تو اسی حالت کو کہا گیا یہ حالت غرغرہ ہے۔ جب یہ حالت آ جائے گی انسان کی توبہ کا وقت ختم۔ پرسنلی ایک ایک پر ہیڈ جو ہے انسان کی توبہ کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا، اس سے پہلے توبہ کر لو، یہ چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں دوسری چیز یہ بھی بتائی گئی ہے، توبہ 3 اوقات میں، یا توبہ جہاں پہ رک جاتی ہے اس کی 3 مقامات ہیں۔ پہلی چیز قیامت کے قریب جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، پہلی چیز۔ دوسرا ہے کہ انسان کے حالت غرغرے کے وقت، اور تیسری چیز جب انسان عذاب کو دیکھ لیتا ہے، عذاب کو سامنے دیکھ لیتا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، عذاب کو سامنے دیکھنے کے بعد اگر اب توبہ کرنا چاہیں گے، اب توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ اب اتنا تو ٹائم دے چکا تھا اللہ رب العالمین، اب تو سامنے دیکھ رہے ہیں عذاب کو، بستیاں الٹ پلٹ کر دی جا رہی ہیں، تو ایسے وقت میں انسان توبہ کرے تو نہیں، ابھی توبہ قبول نہیں۔ اتنا تو ڈھیل دے چکا تھا اللہ رب العالمین، لیکن توبہ یہاں پہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد توبہ کی کیا شروط ہیں، توبہ انسان کرتا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے توبہ مانگنے کی؟ تو سب سے پہلی چیز ہے توبہ اللہ رب العالمین قبول کرنے کے لیے 3 کنڈیشن رکھی گئی۔ سب سے پہلی چیز الندم علی فعلھا، انسان نے چوری کی، فار ایگزامپل چوری کیا ہے اس نے، تو اس چوری کرنے کے فعل اور ورک کو برا سمجھنا، نادم ہونا کہ میں نے برا کام کر لیا ہے، اس کا احساس اور فیل کرنا، یہ پہلی کنڈیشن ہے، اس گناہ کو غلط سمجھنا، الندم علی فعلھا، اس گناہ پہ ندامت، نادم ہونا۔ دوسری کنڈیشن الاقلاع عن المعصیہ، اس گناہ سے نکل جانا، برا سمجھو پہلی چیز، وہ گناہ وہ کام جو ہے برا ہے اور اس سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، اب اس کو نہیں کرنا، اس سے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا العزم الا يعود الى معصیہ، پھر اب نکل گئے تو اس میں واپس نہیں جانا۔ 3 چیزیں ہیں، تینوں کا تعلق ہے نا ہماری پوری زندگی سے ہے۔ سب سے پہلی چیز پاسٹ، ہمارا کر لیا تھا تو یہ پاسٹ سے متعلق ہے، اس پہ نادم ہونا، اس پہ پریشان ہونا، ہم افسوس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز پریزنٹ، ابھی سے وہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دینا، سامنے ہے گناہ کا موقع ملا، چھوڑ دینا اس کو۔ پھر اس کے بعد فیوچر کیا ہے کہ اس کو کبھی واپس پلٹ کر نہیں کرنا۔ یہ تینوں ہماری زندگی میں یہ 3 کنڈیشن ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں اگر داخل ہو گئی تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ 3 کنڈیشن ہیں۔ اس کے بعد توبہ کی ضرورت، توبہ اور استغفار کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و ضرورت۔ اہمیت پہ ہم نے بات کی، اب ضرورت۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے بدن پہ، اس کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہے تو اس کو صاف کرتا ہے۔ توبہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ روح کو، ہماری جان کو، ہماری سول کو جو گندگی لگی ہے نا، اس کو صاف کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارے کپڑوں پہ، وائٹ کپڑے پہ کچھ گندگی لگی ہے، کتنے الگ الگ کیمیکل وغیرہ ڈال کے ہم گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ یہ روح جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ اگر گندی ہو گئی تو اس کو صاف کرنے کے لیے کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو یہ جو ہمارے روح اور سول کے اندر گندگی ہے، اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک انسان گناہ کے بعد استغفار کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ گناہ کے بعد انسان اگر توبہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ اگر برکت چاہیے تو توبہ کی ضرورت ہم کو ہونی چاہیے۔ کیا ہے دلیل اس کی؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے تھے، میں نے ان کو تو کہہ دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا کہ تم استغفار کرو، توبہ مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چاہے تمہارے جتنے گناہ ہو گئے ہوں اللہ رب العالمین تمام تمہارے ان گناہوں کو بخش دے گا، تم توبہ تو مانگو. کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، برکت کیا ہے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تمہیں بارش کی ضرورت ہے استغفار کرو، بارش نازل کر دے گا. اگر تمہارے گھروں میں بچے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے بیٹوں کی نعمت کو ابھی تک نہیں دیا ہے، استغفار کرو اللہ رب العالمین دے گا. کہا اور مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، استغفار کرو اللہ رب العالمین دے گا. دلیل وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور بچوں کے ذریعے سے، اولاد دے گا، مال دے گا. یہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اگر ہمیں یہ چیز چاہیے تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں اس کے بعد ذکر کی. پھر کہا کہ ایک سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ڈیزیز، کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اتنی خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیماری سے بچنا ہے تو استغفار کی طرف پلٹ آؤ. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں اس کا ذکر کیا ہے. توبہ استغفار کرنے کی برکت یہ ہے یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں اچھی زندگی دے گا، اچھی صحت دے گا، ایسی بیماریوں سے پاک کر دے گا جو بیماریاں جان لیوا بنتی ہیں. تو اسی لیے توبہ کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. جتنے بھی مشکلیں ہیں تمام مشاکل اور تکلیف کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا. لازم کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے وہ لگی ہوئی ہے. جیسے کپڑا ہمارے لیے لازم ہے، کپڑے کے بغیر ہم لوگ باہر نہیں جاتے، کپڑا چمٹا ہوا ہوتا ہے ہمارے بدن سے. اسی طرح جس نے استغفار کو اپنے آپ سے چمٹا لیا، ہمیشہ لگا لیا، ریگولر وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا سورۃ الفتح میں آپ کے گناہوں کو بخش دیا گیا، پاسٹ کے بھی فیوچر کے بھی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے کہ مور دین 70 ٹائم اللہ رب العالمین سے استغفار مانگتے تھے، گناہوں کی مغفرت طلب کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مور دین 100 ٹائم، 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین کی مغفرت مانگتے تھے اور دعائیں سکھلا کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے استغفار کو لازم پکڑا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ رب العالمین ہر تکلیف سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. بڑی پریشانیوں میں سڈن ایک ایسا ڈور اوپن کر دے گا، اس مصیبت میں ایسا ساتھ اس کو ملے گا، ہیلپ ملے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. استغفار کی برکت ہے. پھر کہا ومن كل هم فرجا، اور ہر تکلیف سے اللہ رب العالمین اس کو آزاد کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے، توبہ تو ضرور کرتے ہیں، توبۃ النصوح کرنا چاہیے. قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کرو. تو کیسی؟ اللہ رب العالمین سے توبۃ النصوح کرو. اب توبۃ النصوح کیا ہے؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے ایتوب ثم لا یعود، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو واپس نہیں لوٹتا ہے. اگر اس طرح کی ہماری توبہ ہے تو وہی توبہ ہم کر رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ڈیمانڈ کیا ہے، جس کا آرڈر دیا ہے. اسی کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. انسان گناہ کرنے کے بعد پلٹ جائے اور اس گناہ کو بالکل ہی چھوڑ دے، واپس اس کے بعد مواقع ہوتے ہوئے، تمام چیزیں ہوتے ہوئے، ذرائع پائے جاتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں توبۃ النصوح. تو توبہ کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں سکھلائی ہیں جو توبہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ورد کرنا. ایک تو سب سے بڑی دعا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الاستغفار، سید الاستغفار اللہم انت رب، یعنی کہ استغفار کے چیپٹر میں سب سے بیسٹ دعا، سید کنگ کا درجہ رکھنے والی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. کمپلیٹ دعا ہے. اگر اس دعا کو انسان صبح شام کے اذکار میں دعا پائی جاتی ہے، اگر انسان اس کو رات میں پڑھتا ہے، صبح سے پہلے انتقال ہوا، اگر ایمان کے حالت میں پڑھتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا. صبح پڑھتا ہے ایمان کے حالت میں، رات سے پہلے شام سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. اتنی بہترین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں. اگر ہم اس کا سمجھ کر اگر ہم اس کو پڑھنے لگیں تو انشاءاللہ جو استغفار کی برکت ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ مجھے اور آپ کو ضرور ملے گی. آخر میں توبہ اور استغفار یہ جو ہوتا ہے اس کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. توبہ جو ہوتا ہے نا، انسان اپنے لیے، میں نے گناہ کیا تو میں مانگوں گا اس کی مغفرت، یعنی کہ اللہ رب گناہوں کو
اگر کوئی گناہ میں نے کیا ہے تو میں چھوڑوں گا اس کو، تو کسی اور کے گناہ کو توبہ میں ہم لوگ اس کو شامل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آپ کا بھائی ہے، بھائی نے کچھ کام کیا، اس کے اندر وہ غلطی پائی جاتی ہے، آپ بولتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں. آپ کا چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو بولتے ہیں توبہ. اور استغفار ہے نا سب کے لیے ہے. آپ اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، زندوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں. شرط ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو. اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو اور استغفار کو ضرور قبول کر لے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے توبہ کے ٹاپک پر، توبہ و استغفار کی اہمیت اور ضرورت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ جو ایام چل رہے ہیں بڑے بابرکت ایام ہیں، ان ایام میں ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق دے. اور ہم اگر اللہ نے تیری توفیق سے اگر ہم دعا مانگتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں، تو اس کو قبول فرما اور ہمارے درجات کو بلند فرما. ہماری زندگیوں سے تمام طرح کی تکالیف کو دور کر دے اور ہمیں اچھی زندگی دے دے. اور جو تو نے وعدے کیے ہیں توبہ و استغفار کرنے والے کے لیے، وہ وعدوں کے مطابق تو ہمیں جنت دے دے. اور ہمیں جو برکتیں اللہ رب العالمین اس کی ہیں تمام کی تمام تو ہمیں دے دے. اللہ رب العالمین ان اور بھی ایام باقی ہیں، ان ایام تک بھی اللہ تعالی ہمیں مغفرت مانگتے رہنے اور اس کے بعد بھی مانگتے رہنے. اور اللہ رب العالمین اپنے پاس جنت الفردوس میں تو ہمیں جگہ نصیب فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہماری نمازوں کو، روزوں کو اور جو بھی ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہیں تمام کو قبول فرما اور ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.